السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شعبان کا مہینہ رواں دوا ہے۔ آپ کے سامنے شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے اور آپ اس کی فضیلت سے ناواقف ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شعبان کے مہینے کی فضیلت کو بتانے والے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ تو اس مہینے کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس سلسلے میں ہم یہاں چند حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ اس مہینے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کیا کیا کرتے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب اس سے اندازہ کرے کہ جس چیز اور مہینے کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف فرمائے تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یوں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت فرمائیے اور خیریت کے ساتھ ہم کو رمضان تک پہنچائیے، یعنی خیریت کے ساتھ برکات رمضان دیکھنا اور اس کا استقبال اور ویلکم کرنا نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح دعا فرمانا اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کی دلیل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان کے روزوں سے ملا دے۔ رمضان کے روزوں سے ملانے کا مطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ ہم صحابہ کہنے لگتے اب آپ افطار نہ کریں گے، مطلب اب آپ روزہ نہ چھوڑیں گے، لگاتار رکھتے جائیں گے، اور کبھی افطار کیے جاتے یعنی روزے ہی نہ رکھتے تھے۔ یہاں تک ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے، بعض مرتبہ ایسا بھی کرتے، اور میں نے آپ کو کسی مہینے میں شعبان کے مہینے سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ ہماری ماں خود کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو کسی مہینے میں شعبان کے مہینے سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسلسل لگاتار روزے رکھنا اور کبھی نہ رکھنا، یہ بھی دراصل امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ کبھی تنگی میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عمل اپنی طاقت کے مطابق کرو، خدا کی قسم وہ اجر و ثواب دینے میں نہیں تھکے گا، تم ہی عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمضان اور شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں اس مہینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو چند احادیث اور چند باتیں بھی کافی ہو جاتی ہے۔ شارٹ کٹ میں یہ بات ہے کہ شعبان کے روزوں کی مثال ایسی ہے جیسے فرض نماز سے پہلے سنتوں کی ہوتی ہے۔ ان سنتوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب اور دل فرض نماز کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں نفل روزے رکھنے سے انسان کا دل رمضان کے مہینے کے فرض روزوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں اتنے زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تو اس کی وجہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ شعبان کا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے حضور میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں،
میری آرزو اور یہ تمنا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہو تو میرا شمار روزے داروں میں سے ہو، یعنی جب میرے اعمال اللہ کے سامنے جائے تو میرے روزے داروں کے اندر شمار ہو، میرا روزہ اس وقت ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت رجب کے مہینے میں روزے بہت رکھا کرتی تھی۔ آپ کو اس کے متعلق بتلایا گیا کہ فلاں عورت اس مہینے میں بہت روزے رکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس عورت کو نفلی روزے رکھنے ہیں تو شعبان کے مہینے میں رکھا کرے۔ تو دوستو آپ ان احادیث سے سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو ان احادیث سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شعبان کے مہینے کی کتنی زیادہ فضیلت آئی ہے حدیث مبارکہ کے اندر، احادیث کے اندر۔ تو اگر آپ چاہو تو آپ بھی اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہو، اس مہینے کے اندر آپ بھی روزے رکھ سکتے ہو۔ آپ کو 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے 3 دن۔ اگر 3 دن نہیں رکھ سکتے تو 15ویں تاریخ کو تو ضرور روزہ رکھے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔